السلام علیکم۔ ہارر سٹوری جو آپ لوگوں کو پسند ہوتی ہے اور جو ریئل واقعات ہوتے ہیں جھوٹ موٹ سے بالکل صاف، ایک ایسی سٹوری سنانے جا رہی ہوں دوست، جس میں کام ایک انسان کرتا ہے، یعنی ایک لڑکا اور لڑکی جو کہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ ان کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے اور قریب ہوتا ہے کہ ان کی منگنی ہو جائے، لیکن اچانک بریک اپ ہوتا ہے۔ اور بریک اپ کس بات پہ ہوتا ہے کہ لڑکے کے گھر والے نہیں مانتے اور وہ کسی اور لڑکی سے جو ہے نا اس کی منگنی کر دیتے ہیں۔ اب کچھ دن تو خیر یہ لڑکے تو لڑکے ہوتے ہیں، ان کا کیا ہے، وہ تو پھر دوسری لڑکی کو بھی مطلب جو ہے اس کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ جو ہے پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس لڑکے کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ 2-3 مہینے بعد اس کو یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ بھئی اٹیچمنٹ نہیں ہو رہی، مطلب کمپرومائز نہیں ہو رہی، اور اس کے ساتھ وہ والی محبت نہیں ہو رہی جو پہلی والی لڑکی کے ساتھ تھی۔ تو یہ پھر سے اس لڑکی کے ساتھ رابطہ کرتا ہے۔ وہ بیچاری کبھی جو ہے سارا دن روتی رہتی ہے اور کہتے ہیں کہ صبح ہونے سے اس کو ڈر لگتا ہے، کیونکہ وہ بہت ٹرسٹ کرتی تھی، بہت محبت اس لڑکے سے کرتی تھی۔ ٹین ایج کی محبت ایسی ہوتی ہے، وہ آپ کو مطلب اندھا محبت ہوتا ہے وہ، کیونکہ محبت ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں سوچنے سمجھنے کی بہت وہ ہوتی ہے کہ آپ سوچیں سمجھیں کہ چیز آپ کو مل رہی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو بس یعنی کمپرومائز کریں۔ وہ لڑکی کمپرومائز نہیں کر رہی اور گھر والوں کو پریشان کرتی رہتی ہے، چیزیں توڑتی ہے، پیالیاں اور برتن وغیرہ سارے، اس طرح کچھ ماحول خراب ہوتا ہے۔ تو یہ لڑکا اس کے ساتھ دوبارہ رابطہ کرتا ہے۔ اب لڑکی کو یہ میرے حساب سے یہ چاہیے تھا کہ مطلب نہ کرے رابطہ، لیکن چونکہ محبت سے مجبور، دل کے ہاتھوں مجبور، یہ اس کے کال کا جو ہے کال بیک کرتی ہے، جواب دیتی۔ وہ لڑکا اسے یہی بات کرتا ہے کہ جو تم یاد آتی ہو اور جو میری منگیتر ہے اس سے میری جو ہے مطلب نہیں ہو رہی محبت، مجھے وہ اچھی نہیں لگتی، یا وہ مجھے اس میں وہ محبت نظر نہیں آ رہی جو تم میں نظر آتی تھی، یہ وہ سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ خیر پھر یہ لڑکی ان سے کہتی کہ تو کیا پروگرام ہے آگے کا؟ تو لڑکا کہتا ہے کہ کیا کرنا ہے، بس بریک اپ کروں گا، بات ختم ہو جائے گا۔ تو لڑکی کہتی ہے ٹھیک ہے، لیکن 2 مہینے گزرنے کے بعد پھر اس لڑکی کو پھر سے فیل ہوتا ہے کہ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہونے والا، اور یہ پھر سے مطلب چیزیں ادھر ادھر پھینکنے لگتی ہے، گھر میں غصہ کرتی ہے، کھانا نہیں کھاتی، ہر بات پہ چڑچڑی ہوتی ہے، کیونکہ اسے تو اپنی وہ محبت چاہیے۔ مجھ سے پہلے سی محبت میرے محبوب نہ مانگ مجھے تو یہی یاد آ جاتا ہے۔ تو یہ بیچاری کافی پریشان ہوتی ہے، گھر والے اس کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھے ایسا کچھ نہیں ہوتا، اور یہ ہوتا ہے کہ یہ بیمار رہنے لگتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، انسان جب ٹینشن اور سٹریس اور ڈپریشن اور ایک غم میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ بیمار رہنے لگتا ہے اس طرح۔ تو پھر اس کی مما اس کو ہاسپٹل لے کے جاتی ہے اور بہت کچھ ایسا مطلب اس کی ایسی بیماریاں نکل آتی ہے جو کہ شاید تھی بچپن میں، لیکن اب دوبارہ سے جو ہے وہ بیماریاں پھر سے مطلب آ جاتی، کیونکہ دیکھو جب آپ کسی سٹریس ڈپریشن میں ہوتے ہو دوستو، تو یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا جو مطلب قوت مدافعت ہے یہ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہ ہوا کہ یہ لڑکی زیادہ بیمار رہنے لگی، اور کہتے ہیں کہ اس کو کوئی بیماری کینسر وغیرہ بھی ہو جاتا ہے، جس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اس پورے پروسیس میں 6 مہینے لگ جاتے ہیں، لیکن 6 مہینے میں اس لڑکے کو ایسا کچھ پتہ نہیں چلتا، کیونکہ اس کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ اچھے خاصے مزوں میں ہوتا ہے۔ پھر ایک دن اس کو دوبارہ یاد آتی ہے کہ چلو اس کو دوبارہ فون کرتے، کیونکہ کچھ لڑکے سارے نہیں، کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور جب چاہے اس کا دل تب یہ اپنے اس دوست کو یاد کرتے ہیں جو کبھی اس سے بہت لگاؤ رکھتے تھے۔ تو یہ پھر سے ان کا فون نمبر ڈائل کرتے ہیں اور وہاں سے فون اٹھ جاتا ہے۔ اب یہ اس کی بہن ہے یا کیا ہے اس بات کا تو پتہ نہیں چلتا، لیکن ان سے وہ لڑکی بات کرتی ہے۔ اس کا نام میرا تھا۔ یہ کہتا ہے میرا، میں تمہیں بہت مس کرتا ہوں۔
میرا کہتی ہے میں بھی تمہیں بہت مس کرتی ہوں لیکن تم نے اپنا وعدہ نہیں نبھایا۔ تو یہ کہتا ہے کیسے نبھاتا، گھر والوں نے زبردستی میری شادی کروائی۔ تو یہ کہتی ہے کہ تم نے تو کہا تھا کہ میں بریک اپ کروں گا، میں یہ شادی نہیں کروں گا، میں یہ منگنی توڑ دوں گا، لیکن کیا ہوا، تم نے تو شادی کر ڈالی اور پھر غائب ہو گئے، اپنے مزوں میں ہو اور اب مجھے یاد کر کے تم فون کر رہے ہو۔ وہ لڑکا کہتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، میں پھر بھی تو تمہیں فون کر رہا ہوں، تم سے بات کر رہا ہوں، دیکھو۔ یعنی یہ پتہ نہیں کون سا وہ اس پر لڑکی کو غصہ آتا ہے، وہ فون بند کرتی ہے۔ اچھا ایسا ہوتا ہے کہ کچھ 2-3 مہینے اور گزر جاتے ہیں اور یہ لڑکا کیا کرتا ہے کہ اس کے گھر آ جاتا ہے، اسے کہتا ہے ملو مجھ سے۔ وہ کہتے اچھا ملو تم سے، ٹھیک ہے، کہاں ملنا ہے؟ تو یہ کہتا ہے کہ پلاح ریسٹورنٹ میں۔ لڑکی کہتی نہیں نہیں، پلاح ریسٹورنٹ میں نہیں، ایک جگہ بتاتی ہے جو کہ کافی ویران ہوتا ہے، قبرستان سے تھوڑا مطلب دور ہو، قبرستان کے راستے میں پڑتا ہے، لیکن وہ ایریا ابھی اس میں کوئی آبادی نہیں ہوتی، خالی جو ہے خالی گراؤنڈ ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں وہاں ملنے کی وہ کرتے ہیں اور وہ دونوں وقت پر آ جاتے ہیں۔ لڑکی اسے کہتی کہ تم نے مجھے کیوں چھوڑا، یہ وہ۔ لڑکا کہتا ہے اس لیے۔ لڑکی کہتے چلو میں تمہیں آج کچھ دکھاتی ہوں۔ لڑکی اسے ایک قبر پہ لے کے جاتی ہے اور اس قبر پہ جو اس کے نام کا وہ لگا ہوتا ہے نا، ایک تختی ہوتی ہے جس پر نام لکھا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے دیکھو یہ میری قبر ہے، میرا۔ تو وہ کہتا ہے میرا راجپوت، یعنی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تم تو میرے سامنے ہو، یہ کس کی قبر ہے، یہ کسی اور کی قبر ہے۔ وہ کہتے نہیں نہیں یہ میری قبر ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر تو آپ لوگ کو پتہ ہے، لڑکی اچانک غائب ہو جاتے اور لڑکا قبرستان میں بھاگتے بھاگتے اس گراؤنڈ میں دوبارہ آ جاتا ہے اور وہاں سے بھاگ کے اپنے بائک پہ بیٹھ کے تیز چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے گھر جاتا ہے اور ان کے گھر والوں سے کہتا ہے کہ میرا کہاں ہے؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں پاگل ہو گئے ہو۔ وہ لوگ اسے کافی 2-3 تھپڑ بھی رسید کرتے کہ تم بغیر اجازت کے ہمارے گھر میں اندر آئے کیسے؟ تمہاری وجہ سے ہماری بیٹی گئی ہے، تمہاری وجہ سے ہماری بیٹی بیمار ہو گئی، تمہاری وجہ سے، تمہاری اس جھوٹے محبت کی وجہ سے وہ سٹریس میں تھی، وہ تمہیں چاہتی تھی اور وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر پائی اور اس دنیا سے چلی گئی۔ تو یہ لڑکا پوٹ پوٹ کے رونے لگتا ہے کہ ابھی مجھ سے ملی ہے، آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ کہتے نہیں ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور اس دن وہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ کسی اور شہر میں شفٹ ہو رہے تھے، اس گھر کو مطلب اس گھر کو بند کر رہے تھے۔ تو یہ کافی رو رہا ہوتا ہے اور ان سب کو بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو وہ سب کہتے ہیں کہ تم ڈرامہ کر رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو۔ پھر یہ لڑکا اپنے گھر چلا جاتا ہے اور یہ لڑکا پین یا پینسل اور کاغذ اٹھا کے یہ سٹوری لکھتے ہیں کہ کیا ریئل محبت جو ہے اگر وہ آدھی رہ جاتی ہے تو وہ ایک بار تم سے ملنا ضرور پسند کرے گی، چاہے موت کے بعد ہے۔ تو اس کی سٹوری پہ یقین تو بہت سارے لوگوں نے کی تھی اس وقت، اور یہ ہر روز روتا تھا، اس کی قبر پہ جاتا تھا اور معافیاں مانگتا تھا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ مجھے خوابوں میں، سپنوں میں آتی ہے وہ اور کہتی ہے کہ اتنا بزدل نکلے تم، اتنا مطلب بے وفا بے رحم نکلے تم، تمہیں تو چھوڑوں گی میں نہیں۔ اور اسے ایک تکلیف ہوتی ہے کہ اس نے کسی لڑکی کے ساتھ بہت برا کیا ہے اور اس کا کفارہ یہ تھا کہ اب وہ ہر روز جا کے اس کے قبر پہ موم بتیاں جلا کے، پہلے تو لوگوں نے اس کی سٹوری کو جھوٹ سمجھا، لیکن جب اس کی حالت دیکھی کہ وہ روز روتا تھا تو لوگ ان سے مطلب ہر کوئی ان سے پوچھتا ہے، ہر راستے پہ آنے جانے والا بندہ کہ تم روز یہاں کیوں آتے ہو، یہ تمہاری کیا لگتی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ میری تو کچھ نہیں لگتی، لیکن میں نے اس کو دھوکہ دیا تھا، کیونکہ دھوکہ تو میں نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن جب میرے گھر والوں نے میری شادی اس سے نہیں کی تو میں اس سے جھوٹ بولنے لگا کہ مطلب بہت جلدی اس منگنی کو توڑوں گا اور آپ سے شادی کروں گا، یہ وہ۔ تو یہ سارا جھوٹ بول کے میں نے اس کا ٹائم بھی ویسٹ کیا اور اس کو ذہنی دباؤ میں رکھا، سٹریس میں ڈالا، اس کو اور رنجیدہ کیا، یعنی ایک غم تو اسے ملیا تھا، لیکن میں جھوٹی امیدیں دلا کے اس کو دوبارہ جو ہے اس کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ اور اب یہ میرے ساتھ اس نے ایسا کھیل کھیلا کہ باقاعدہ اس نے میرا فون ریسیو کیا ہے اور یہ جو ہے میں اس کی وہی پوری سٹوری بتاتا ہے کہ یہاں آ کے یہاں یہ غائب ہو گئی تھی اور تب سے میں حیران ہوں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، سب جھوٹ ہے، آج تک میں سمجھتا ہوں سب کچھ جھوٹ ہے۔ اور اب یہ میرے سپنوں میں بھی آتی ہے
اور مجھے یہی کہتی ہے کہ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، مطلب سپنوں کے ذریعے ہی اس کو جو ہے اسٹریس میں رکھا۔ اور اسی طرح یہ کہتا ہے کہ یہ بندہ اکیلا رہنے لگا، اس کے گھر والے کہتے، اور اس کی جو بیوی تھی وہ بھی اس سے علیحدہ ہو گئی کہ یہ مطلب بالکل مجھے کوئی رسپانس نہیں کرتا، میری کوئی بات نہیں مانتا، سارا دن اپنے آپ خود کے ساتھ بڑبڑاتا رہتا ہے، باتیں کرتا رہتا ہے اور اپنے آپ میں نہیں ہوتا، اور کوئی جاب نہیں کرتا، مجھے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے یا میں ایک مریض کے ساتھ زندگی نہیں بتا سکتی، تو یہی سب کچھ کہہ کے وہ تو چلی گئی۔ اب یہ بندہ، اس کے گھر والے کہتے کہ یہ مطلب یہ مہینوں اپنے کمرے میں ہوتا تھا، نہیں نکلتا تھا، اور جب ہم اس کو کھانا کھانے کے لیے بلاتے تھے یا اندر جاتے تھے تو یہ اپنے ساتھ باتیں کرتا تھا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم واپس آ جاؤ، میں تمہیں جو ہے اپنانے کو تیار ہوں، تم واپس آ جاؤ، یہ وہ نیم پاگل ہو چکا تھا۔ پھر اس کو ہاسپٹل میں جو ہے ایڈمٹ کرایا گیا۔ دوستوں، یہ ایک ریئل ہارر واقعہ جو ایک گاؤں میں پیش آیا تھا، اور پھر یہ ہوا کہ اگر یہ بنتا ٹھیک ہے، اسی دوستوں کہتے ہیں، یقین کریں، جس ہاسپٹل، جس روم میں وہ لڑکی تھی، اسی ہاسپٹل میں وہی بیڈ اور وہی کمرہ اس کو ملا تھا۔ حالانکہ ان کے گھر والے یا یہ لڑکا یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ اسی کمرے میں اس کی جو ہے لاسٹ جو سانسیں چل رہی تھی وہ، اور نہ اس ہاسپٹل والوں کو پتا تھا کہ جو پہلے مطلب وہاں تو بہت سارے پیشنٹ ہر کمرے میں آتے اور جاتے، تو کسی کو کیا پتا کہ جو پلا جو ہے ایئر میں جو پیشنٹ پلا مہینے پلا دن پہ آئی تھی وہ اس کی وجہ سے یہاں تھی۔ تو پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اسی طرح سویا ہوا تھا اور اچانک اٹھا اور چلا رہا تھا کہ کیا میرا یہی تھی، میرا کی یہی ڈیتھ ہوئی ہے، میرا یہی تھی۔ تو ان کے گھر والے کافی پریشان ہو گئے، یہ اس بات کو لے کے کافی ڈپریس تھا۔ اس کے کمرے کو جو ہے ہاسپٹل کے عملے والوں نے بدلنا چاہا، لیکن وہ کمرہ نہیں بدل پائے، کیونکہ کوئی طاقت تھی، کوئی پاور تھی جو اس کو وہاں سے جانے نہیں دے رہی تھی۔ یہ لڑکا دوسرے کمرے میں رہ نہیں سکتا، جب بھی جاتا تھا پورے ہاسپٹل کو سر پہ اٹھا کے یہ واپس اسی روم میں آ جاتا تھا اور اسی بیڈ پہ سو جاتا تھا اور کہتا تھا میں بھی یہاں مرنا چاہتا ہوں، میں یہاں مروں گا، ہاں ہاں اس نے مجھے کہا ہے کہ تم یہی مرو گے، ہاں ہاں میں یہی مروں گا، اس طرح چیخ چیخ کے کچھ بتا رہا تھا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے گھر والے جو ہے کافی پریشان ہوتے ہیں، تو ان کے فیملی میں سے کوئی بندہ یہ بات اس لڑکی کے والد کو بتاتا ہے، شاید اسی شہر کا تھا، اسی محلے کا تھا، وہ جانتا تھا، اور کہیں سے اس کو جو ہے یہ لوگ مل جاتے ہیں تو کہتے انکل وہ بہت بیمار ہے اور وہ اسی روم میں ہے جہاں میرا ہوتی تھی۔ تو اس کے والد، جو میرا کے والد ہیں، وہ کافی مطلب ایک ہمدرد انسان ہوتا ہے، کافی پریشان ہوتا ہے، وہ اس کی بیمار پرسی کے لیے آ جاتا ہے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ واقعی وہ اسی روم میں تھا، اسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا اور اسی بیڈ پہ پڑا تھا۔ تو جب وہ آ جاتا ہے تو اس کی حالت دیکھتا ہے، یہ چیختا چلاتا ہے اور کہتا ہے میرا میرا دیکھو میں یہاں ہوں، میرا میں بھی تکلیف میں ہوں، میرا مجھے سزا مل چکی ہے، میں بھی بہت تکلیف میں ہوں۔ اب اس کے والد یہ سارا تماشا دیکھ کے لڑکی کا جو ہے وہ رو پڑتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اسے اپنی بیٹی، اپنی بچی یاد آ جاتی کہ کس طرح وہ ان لوگوں کو ایک بے وفا انسان کی وجہ سے اس کی زندگی جو ہے سٹریس اور اس میں پڑی اور پھر اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو کافی جو ہے عرصے سے یہ چیز چل رہا تھا، یہ لوگ کافی پریشان تھے۔ اچھا، یہ تب کی بات ہے جب 2020 کو یہ ہوا کہ صبح صبح جو ہے نا یہ لڑکا اپنی ماں کو، اس کی ماں جائے نماز بچھا کے نماز پڑھ رہی تھی اور یہ بیڈ پہ پڑا تھا اور کہہ رہی تھی اماں دیکھو میرا آئی ہوئی ہے مجھے لینے کے لیے، بس میں تم سب کو چھوڑوں گا، ہاں اب میں میرا کے ساتھ جانے والا ہوں۔ اور پھر اس کی آواز اچانک چینج ہو جاتی ہے کہ اماں میرے لیے دعا کرنا، اور پھر کھیل تماشا ختم، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اور
جب ڈاکٹروں سے اس کے والد کہتے ہیں کہ پلاح تاریخ مطلب ایئر میں پلاح تاریخ کو میری بیٹی یہاں ایڈمٹ تھی، آپ لوگ دیکھیں اس نے کتنے دن یہاں گزارے تھے، تو وہ لوگ جب فائلیں ڈھونڈ کے کمپیوٹر میں مطلب ڈیٹا نکال کے نا، تھوڑا عرصہ ہوا تھا وہ نکال کے نا، 1 سال آئی تھنک 1 سال ہو گیا تھا، تو دیکھ کے وہ لوگ حیران ہو جاتے کہ 19 دن اس لڑکی نے یہاں اس کمرے میں اس بیڈ پہ گزارے تھے، اور 19 دن اس لڑکے نے اس بیڈ پہ اسی کمرے میں گزارے۔ اب حیرانی کی بات ہے کہ یہ کمرہ جو ہاسپٹل کا تھا یہ ہانٹڈ تھا، یا جو سب کچھ ہو رہا تھا یہ ہانٹڈ تھا، اس بات کا کسی کو پتہ نہیں چلا، اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور جب اس کو مطلب دفنایا گیا، تو دفنانے کے بعد دفناتے وقت ان کے والدین اور جو لڑکی کے والدین تھے، انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو ایسا کیا جائے کہ ان کو میرا کے قبر کے نزدیک جو ہے اس کو دفن کیا جائے، تو وہاں ہی دفن کیا گیا اس کو، اور یہ کہانی یہاں پہ ختم ہو گئی۔ لیکن ان کے گھر والے آج تک سوچتے ہیں کہ آخر وہ سب کچھ کیا تھا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک لڑکا ایک لڑکی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو، محبت اس حد تک جاتے کہ اگر وہ ایک دوسرے سے بے وفائی کرتی ہے تو دونوں کی جان، ایک کی جان بے وفائی میں چلی گئی اور دوسری کی جان بدلے میں چلی گئی، یعنی کپارے میں۔ تو عجیب سچویشن تھی، سب کچھ عجیب تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ اس کے والد جو ہے نا، وہ کہتا ہے کہ جس طرح یہ لڑکا کہتا تھا کہ میں نے میرا کو دیکھا ہے، وہ ایسا کچھ مجھے ان کی جو ڈیتھ ہو گئی نا میرا کی، ان دنوں میں مجھے بھی ایسا فیل ہوا تھا 2-3 مرتبہ کہ میرا جیسے اپنے کمرے میں ہے اور مجھے بلا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میں بدلہ لے کے میں اس کو لے کے جاؤں گی، میں اس کو لے کے جاؤں گی، اس طرح کچھ کہہ رہی تھی، لیکن اسے وہ اپنا خواب سمجھ کے اگنور کیا، اور اس طرح 2-3 بار ہوا، صرف ایک بار نہیں، اور پھر یہ سب کچھ ہوا۔ دوستو آپ لوگ کو کیسی لگی ایسی سٹوریز؟ دیکھیے یہ اصل میں ہانٹڈ ہوتے بھی ہے، لیکن یہ اصل میں اگر آپ کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں تو پھر قدرت بھی آپ کے ساتھ وہی کھیل کھیلنے لگتا ہے، کیونکہ ایک تو آپ غلط کرتے، دوسرا آپ دھوکے پہ دھوکہ دے رہے ہو، تیسرا ایک کسی کے بچے کو، کسی کی بچی کو، کسی کے دل کے ٹکڑے کو آپ برباد کر کے رکھتے ہیں۔ کیا میرا کے والدین اس کو مس نہیں کر رہے ہوگے؟ میرا کے بہن بھائی اور میرا پہ جو تکلیف گزری، جو کہ اتنے امیر ماں باپ کی بیٹی تھی، لیکن وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے تھے، کیونکہ اوبیسلی محبت ایک ایسی چیز ہے کہ یہ خریدی نہیں جا سکتی، تو وہ اس بندے کو اب خرید تو نہیں سکتا تھا کہ ارے بھائی ہماری بیٹی سے ہی شادی کرو، یہ وہ۔ اس کے گھر والوں کو منانا مشکل تھا، اور عزت کا بھی وہ ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کے پاس جائے کہ ارے میری بیٹی سے شادی کرو، آپ کے بیٹے کے بغیر نہیں رہ سکتی، یہ سب کچھ یہ تھا کہ اس میں انا بیتی، وہ لوگ نہیں جا رہے تھے اس کے گھر، اور یوں میرا کی زندگی برباد ہو گئی۔ لیکن جاتے جاتے میرا کی جو روح تھی اس کو آرام نہیں تھا، اور اس نے اپنا بدلہ لے لیا۔